السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہر دن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر انداز کرتے ہیں وہی آپ کی صحت، حسن اور زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں بہتر صحت، تیز دماغ اور دل کو سکون، تو یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی منٹ بن سکتا ہے۔ رکیے، سنیے اور سمجھیے۔ آپ کی صحت کا اصلی علاج یہی ہے۔ اگر نیند گہری چاہیے تو سونے سے پہلے 7 بار درود شریف پڑھ کر ہلدی والا دودھ پی لیا کرو۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نیند بہتر ہو تو دودھ میں تلسی یا سبزہ یعنی تخم ملنگا ڈال کر پی لیا کرو۔ ناظرین، اگر آپ نیم کے پتوں کا استعمال کریں تو خون صاف ہو جاتا ہے، اسکن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور یہاں تک کہ کینسر جیسی بیماریوں سے بھی حفاظت ملتی ہے۔ کھانا کھا کر گیس نکلے تو یہ طاقت کی علامت ہے۔ ہنسی میں آنکھوں سے آنسو آئے تو یہ دل کے نرم ہونے کی نشانی ہے۔ بار بار پیشاب کی شکایت ہو تو پانی میں بڑی الائچی ڈال کر پیو، راحت ملے گی۔ زعفران استعمال دل اور دماغ کو سکون دیتا ہے اور جگر مضبوط ہوتا ہے۔ نہانے سے پہلے سرسوں کا تیل پورے جسم پر مالش کرو، خون کا بہاؤ بہتر ہوگا اور اسکن چمک آئے گی۔ 2 ثابت کالی مرچ گرم پانی کے ساتھ لینے سے جسم کے کسی بھی حصے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دھوپ سے رنگت سانولی ہو جائے تو انگور کا رس چہرے پر لگاؤ اور سوکھنے پر دھو لو۔ اگر پیٹ میں زخم ہو تو روزانہ 1 لونگ پانی کے ساتھ نگل لیا کرو۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کرتی ہیں۔ ناخن چبانے سے بیماریاں لگتی ہیں۔ نہار منہ پیاز کا رس پینے سے گردے کی پتھری نکلتی ہے۔ روز رات کو زیتون کے تیل سے پٹھوں کی مالش کرو، بہت مضبوط ہو جائیں گے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ روز صبح نہار منہ 5 تلسی کے پتے چبانے سے امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے اور الرجی سے حفاظت ملتی ہے۔ بہت ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ بڑھتی ہے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے، آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر اور پروٹین بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادرک اور شہد کو ملا کر کھانے سے ادرک کی خراش، زکام اور کف میں راحت ملتی ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے سوا باقی باتوں سے اپنی زبان بند رکھے۔ نہار منہ شہد کھاؤ، بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ ہر دن سورج نکلنے سے پہلے 10 منٹ دھوپ میں بیٹھو، وٹامن ڈی کی کمی اور ہڈیوں کی کمزوری سے بچاؤ ہوتا ہے۔ میتھی کے پتے باہری سوجن اور جلن میں بہت فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا تندرستی کا حصہ ہے۔ کدو کھانے والوں کو نیند اچھی آتی ہے۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لیے پھل اور سبزیاں کھائیں۔ ابلے ہوئے چنے نہار منہ کھانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ اگر سر میں خشکی ہو تو میتھی دانہ پانی میں بھگو کر اس کا لیپ سر پر لگاؤ، خشکی دور ہو جائے گی۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو روز صبح 5 بھیگے ہوئے بادام کھاؤ اور سورہ یاسین پڑھو۔ اگر ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ 1 سیب اور لہسن نہار منہ کھاؤ۔ روزانہ 2 گھنٹے واک کرنے سے عمر بڑھتی ہے۔ چلنا پھرنا موٹاپے کو بھی کم کرتا ہے۔ سخاوت یعنی دریا دلی کا ساتھی حیا اور انسان کا ساتھی رضا ہے، اور ایمان سخاوت یعنی دریا دلی کا ساتھی حیا اور ایمان کا ساتھی رضا ہے۔ سیری پائے بناتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دو، بدبو دور ہو جائے گی۔ تھکان اور سستی سے چھٹکارا چاہیے تو گنگنے پانی میں نیمبو اور شہد ڈال کر روزانہ پینے کی عادت بنا لو۔ سانس کی تکلیف اور الرجی کے لیے ادرک کی چائے بہت مفید ہے۔
اگر بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ اور ناریل تیل ملا کر گرم کر کے بالوں میں لگاؤ، بال بہت مضبوط اور کالے رہیں گے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ سری اور پائے دماغی طاقت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو ہر دن کم سے کم 10 منٹ سکون اور خاموشی میں بیٹھو، دماغ کو سکون اور دل کو راحت ملے گی۔ کھانا دھیرے دھیرے اور تھوڑی مقدار میں کھاؤ تو پیٹ کی 70% بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے دل کے دورے جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کچا سیب اور شہد ملا کر کھاؤ، جسم ٹائٹ ہو جائے گا۔ نیبو کے چھلکے کو سکھا کر اس کا پاؤڈر بنا کر شہد کے ساتھ لینے سے امیونٹی پاور بڑھتی ہے۔ پودینہ کا قہوہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تو خود کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ اپنا علاج کرانا، آرام کرنا، یہ سب سنت ہے۔ دال چینی اور نیبو کا رس ملا کر ہاتھ پر لگانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ نیبو اور کھیرے کا رس پینے سے بھی اسکن چمکتی ہے۔ زیٹ یعنی امتان کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی سوجن کم ہوتی ہے اور پاچن تنتر بہتر ہوتا ہے۔ گرمی میں اگر سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پینا مفید ہے۔ سفید بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے پیاز فائدہ مند ہے۔ پیلی سرسوں کے بیج بھون کر چورن بنا کر شہد کے ساتھ لینے سے کولیسٹرول لیول نینترن میں رہتا ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ چہرے کے تل مٹانے کے لیے پودینے کا رس لگاؤ۔ صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے آنکھوں کے کالے ہلکے دور ہوتے ہیں۔ چنے کی دال کا استعمال جاری رکھو، یہ خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ چندن پاؤڈر اور گلاب جل ملا کر چہرے پر لگانے سے اسکن کول رہتی ہے اور جھریاں کم ہوتی ہیں۔ دہی کا روزانہ استعمال وزن کم کرتا ہے۔ لونگ منہ میں رکھنے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہربل چائے میں لونگ، الائچی اور دال چینی ڈال کر ابال کر پینے سے پیٹ کی گیسٹرک کے مسائل میں راحت ملتی ہے۔ کھانے میں کچی ادرک کا استعمال پیٹ درد سے بچاتا ہے۔ بھوکا رہنا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر شکر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جن لوگوں نے دکھ دیا ان کو معاف کرو لیکن سبق یاد رکھو۔ پیلی سرسوں کے بیج پاؤں کی تلویوں کی مالش سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ روز گنے کا رس پینے سے جوانی جیسی طاقت رہتی ہے۔ بیٹیوں سے محبت نہ کرنے والوں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ گنگنے پانی میں گڑ گھول کر پینے سے سردی کھانسی میں آرام ملتا ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔ بخار میں بکری کا دودھ سر اور ہاتھ پاؤں پر ملنے سے بخار اتر جاتا ہے۔ جن کا ہاضمہ خراب ہو وہ گنے کا رس پئیں۔ اگر آپ حسین اور اسمارٹ رہنا چاہتے ہو تو چاول اور روٹی کی مقدار کم کر دو اور پھلوں کو زیادہ کھاؤ۔ تازہ دودھ سے چند روز چہرہ دھونے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی نہار منہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ میتھی کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح مسل کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتا ہے۔ رات سونے سے پہلے پستہ کھاؤ، دماغی گرمی ختم ہوگی۔ نیم گرم پانی میں نیبو ملا کر غرارے کرنے سے گلے کی خراش ٹھیک ہوتی ہے۔ ناشتے میں گیہوں کا دلیا کھانے سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ چاول کا ابلا پانی بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہوتے ہیں۔ نہار منہ کشمش کھانے سے بیماریاں دور رہتی ہیں۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ ہفتے میں ایک بار چقندر کا جوس پینے سے خون میں پوشک تتووں کی کمی دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ قبض ہو تو دوا چھوڑ کر امرود کھانا شروع کرو۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے کلونجی ابال کر پینا مفید ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ جگر پر اثر پڑے گا۔ نمک فالج اور ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ پانی زیادہ پینے سے صحت اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ ایک گلاس گنگنا پانی میں نیبو اور ایک چمچ شہد ملا کر پینے سے میٹابولزم سدھرتا ہے۔ واش روم میں موبائل استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری ہو
جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کی خرابی کی نشانی ہے۔ روز ایک تل کا لڈو کھانے سے دماغی دباؤ کم ہوتا ہے۔ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے توازن اپناتا ہے اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے۔ مطلب ہر چیز میں بیلنس رکھو، کھانا، بولنا، چلنا، رہنا، یہی حکمت ہے۔ دماغی دباؤ میں سب سے پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہو تو سمجھو نظر کمزور ہو رہی ہے۔ زمزم کے پانی کو غور سے دیکھنا نظر تیز کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی چاہے جسم کی ہو یا دل کی، دونوں ضروری ہے۔ کولڈ ڈرنک زیادہ پینے سے شوگر ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کریں۔ ابلا انڈا وزن کم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس سے دوسروں کو اس کی زبان اور ہاتھ سے نقصان نہ پہنچے۔ بھلائی صرف دعاؤں سے نہیں ہوتی بلکہ ہمارے برتاؤ سے بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں کالی بکری ہو وہ نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ مچھروں سے بچنے کے لیے ادرک کے رس کا اسپرے کریں۔ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے شوگر سے بچاؤ ہوتا ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینا پیٹ کے لیے مفید ہے۔ سولر پینل لگے گھروں میں رہنے سے یادداشت کم ہو سکتی ہے۔ کھانے کے بعد ہچکی آنا صحت کی نشانی ہے۔ ناف پر زیتون کا تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے اور جسم میں سستی نہیں رہتی۔ خارش یا کھجلی ہو تو مونگ پھلی سے پرہیز کریں۔ گردے کے مریض کیلے سے پرہیز کریں۔ چائے میں سونف ڈال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے۔ رات میں کیلا کھانے سے بلغم بنتا ہے۔ ہلدی اسکن کے لیے فائدہ مند ہے۔ دھنیے کی چٹنی میں کھانسی رکتی ہے۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے نیبو پی لینا دمے سے بچاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لو، حفاظت میں رہو گے۔ پیٹ کا درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، فائدہ ہوگا۔ زیادہ سوچنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی گیس اور بدہضمی سے بچاتی ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان جوان رہتا ہے۔ رات میں پیشاب کی شکایت ہو تو سیب کھانا شروع کرو۔ زیادہ چکنائی سے پرہیز کرو، گلے اور سینے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگانے سے بال گھنے ہوتے ہیں۔ پھیکے کپڑے گرمی میں ٹھنڈک دیتے ہیں۔ زیادہ نمک سے مسلز کمزور ہوتے ہیں۔ کیکر کی مسواک سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ نیبو پانی جسم کی گرمی دور کرتا ہے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ مت کرو۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں چمک لاتی ہے۔ دوپہر کھانے کے بعد دائیں اور بائیں کروٹ لے کر آرام کرنا بہتر ہے۔ شہد کی پہچان، روٹی پر لگا کر کتے کو دو، اگر نہ کھائے تو اصلی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناک پر لگانے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ حلال چڑیا کا سوپ گلے کے کینسر سے بچاتا ہے۔ زیادہ پکا امرود طاقت دیتا ہے۔ دودھ اور جلیبی سے سر درد اور مانسک سکون ملتا ہے۔ کلونجی اور مکھن سے ہچکیاں رکتی ہیں۔ کیلا غصہ اور تناؤ کو ختم کرتا ہے۔ خارش میں ناریل تیل اور نیمبو ملا کر لگاؤ۔ رات سونے سے پہلے واش روم ضرور جاؤ ورنہ بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ مسوڑوں کی سوجن میں نیم گرم پانی نمک ڈال کر کلا کریں۔ شکرکندی کھانے سے جسم خوبصورت بنتا ہے۔ 2 کیلے اور شہد دل کے لیے مفید ہے۔ چہرہ پتلا کرنا ہو تو لونگ کا پانی لگاؤ۔ اونٹنی کا دودھ ہاتھ پاؤں پر لگانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل اسکن کو نرم بناتا ہے۔ طاقت بڑھانے کے لیے دیسی گھی، چنا، کھجور، بکرے کا گوشت، سیب، انجیر اور انڈا استعمال کریں۔ اگر آنکھوں کے سامنے دھند ہو تو نہار منہ سرما لگائیں۔ بریانی یا پلاؤ بناتے وقت پرانے چاول استعمال کرو۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ عورتیں جو کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ شوگر فری چائے پئیں۔ سبزیوں کا سالن زیادہ کھاؤ، حسن بڑھے گا۔
کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہو، نظر سے محفوظ رہے گی۔ موٹاپا عورت کی خوبصورتی کی رکاوٹ ہے۔ دبلا ہونا چاہتی ہو تو کھیرے اور نیمبو کا رس نہار منہ پیو۔ موٹی عورت کی ناک میں نیمبو کا رس ڈالنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ یتیموں کو کھانا کھلائے۔ گیس اور سر درد کے لیے نہار منہ ایک ہری الائچی چباؤ۔ اگر جلدی وزن گھٹانا ہے تو نیمبو پانی پیو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ گرم مکھن پیٹ کی چربی کو پگھلاتا ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنا اعصاب اور جلد دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ پیاز پیٹ کے مسائل سے بچاتا ہے۔ ناظرین، صحت صرف دولت نہیں بلکہ امانت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے آپ نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ ایک تندرست اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اوروں کو بھی اس کا فائدہ ہو، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار بھی ایسے ہی نایاب اور صحت مند اسلامی نسخے سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر ان باتوں سے ذرا بھی فائدہ ہوا ہو تو ایک بار دل سے اللہ لکھ دیجئے اور دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، راحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔